اور جو جن پہلوؤں پر فکر آمیز ہمارے محترم دوست نے خطاب کیا، اور میں نے 4 جمعہ پہلے اسٹوڈنٹ حضرات کے لیے جو خطاب، اس پر فکر کریں، سوچیں کہ آج ہم ان حالات میں کبھی ہم نے رات کو تہجد میں دعا مانگی اللہ پاک سے کہ ہمیں مجھے رزق کے دروازے کھول دیں؟ کبھی نہیں مانگی. سامنے بیٹھے میں اپنے بھائی بلا رہے ہیں، میں بلانے کے لیے جاتا ہوں نماز کے لیے، نماز کے لیے نہیں آتا. کیسے ملے گی روزی؟ بھائی ایسا مولوی کوئی جائے گا، کوئی کسی کے بھائی نہیں آتا تو نہیں آئے. ہمارے بیچارے تبلیغی بھائی جاتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، گھر گھر کھٹکھٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز کے لیے آ جاؤ. نماز کے لیے میں جا رہا ہوں، بلا رہا ہوں، چھپ رہا ہے کوئی ادھر، چھپ رہا ہے کوئی ادھر، چھپ رہا ہے. خدا را یہ بہت ہی یہ عذاب کو دینے کی، عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے کہ ایک آ رہا ہے، ایک عالم آ رہا ہے اور مسجد کا امام آ رہا ہے اور آپ کو نماز کے لیے بلا رہا ہے اور آپ نماز سے جی چرا رہے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ میں اکیلی جو نشست ہوتی ہے میں تو نہیں کہتا، پتہ نہیں بالکل ہی بھاگ جائے، لیکن آج تو عام مجلس سے کسی کو پتہ نہیں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، کسی کو نہیں پتا کہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. اور میں بھی اس میں میں اپنے آپ کو بھی شمار کر رہا ہوں، میری بھی کوتاہی ہے، میری بھی کمزوری ہے کہ میں آپ کو کہتا نہیں ہوں. تو برائے کرم اپنے دینی امور کا لحاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضائع نہیں کرے گا، انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا. روزی روٹی ضرور ملے گی انشاءاللہ. اللہ پاک نے آپ کو اس ملک میں بھیجا ہے، انشاءاللہ ضرور ملے گی. لیکن اپنے ماں باپ کی دعائیں، اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، دیار غیر میں دین کی دعوت کی نیت سے اگر رہیں گے تو انشاءاللہ روزی روٹی کا انتظام اللہ پاک کرے گا. ظاہر نہیں کریں گے انشاءاللہ ملے گے، ویزا بھی ہوگا، آپ کی ایکسٹینشن بھی ہوگی، اور آپ کو اگر خواہش ہے تو انڈیفینڈ بھی ہو جائے، اور اگر خواہش ہے تو آپ کو پاسپورٹ بھی ملے گا. اللہ کرنے والے انتظامات اللہ پاک کے ہاتھ میں. لیکن آپ بندہ کیا چاہتا ہے؟ بندہ اٹھے تو صحیح، مسلح اٹھائے اور دعائیں کرے، اللہ سے مانگے. جزاک اللہ. اصل میں مولانا شریف بابا صاحب کی پروگرام تقریر تو سن ہی رہے تھے، اور مولانا صاحب جس عاجزی سے اور جس سادگی سے حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کر رہے تھے، تو میں نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ ایٹ لیسٹ جو حضرت خود اتنی محنت کر رہے ہیں اور اتنی کوشش کر رہے ہیں نوجوانوں کو جوڑنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مقصد کو عام کرنے کے لیے خود اتنی محنت کر رہے ہیں، اور اختتام میں خود سادگی اور عاجزی سے معافی مانگ رہے ہیں، اور لڑکوں سے کہہ رہے ہیں کہ آ جایا کریں، اور اتنی منت سماجت کر رہے ہیں اور اتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو ہماری طرف سے بھی کوئی ایک ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے کہ ہم آپ لوگوں کو اجتماعی طرف سے مولانا شریف بابا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مولانا نے واقعی اس ادارے کا، اپنے عالم ہونے کا، کہاں انہوں نے اتنی محنت و مشقت کے ساتھ تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد یہاں لندن میں دیار غیر میں آ کے ہم جیسے چھڑے چھاڑوں لڑکوں کے اوپر توجہ دینا شروع کی، اور پھر دین کی باتیں بتانا شروع کی، اور سمجھانے کے لیے جتنا ان سے بن پڑتا ہے. ہم سب اس سے واقف ہیں، ہم سب اس کے گواہ ہیں کہ مولانا صاحب سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اس کی کوشش کرتے ہیں. کسی کے لیے ایک دوسرے کو دینے کے لیے 2 منٹ نہیں ہے، آپ سے بات کرے گا 5 منٹ میں آپ کو کوشش کرے گا کہ فارغ کر کے چلے جائے، لیکن مولانا کے پاس جب جس مسئلے کے لیے آئیں تو وہ الحمدللہ پوری توجہ سے ٹائم دیتے ہیں، اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف سمت میں بڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے. ایک تو یہ کہ مولانا کی عزت و تکریم اور اس ادارے کا تقدس یہ اپنی جگہ ہے کہ جو ہمیں کرنا ہی چاہیے، جس سے ہمیں شب و روز فائدہ ہوتا ہے. ہم یہاں کھاتے ہیں، اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تعلیم و تدریس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، مسئلے مسائل پوچھتے ہیں. تو مولانا کا تو بے حد شکریہ ہی، لیکن ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دینے والے ہیں؟ کیا اللہ پاک ہم سے پوچھیں گے نہیں کہ ہمیں اس لندن کے ماحول کے اندر بھی بچانے کے لیے اللہ پاک نے کن کن سے محنت کروا کے اس ادارے کو قائم کروا دیا، کہاں سے کتابیں منگوا کے یہاں پہ پکڑوا دی، اور کن کن علماء کرام کو محنت کروا کے یہاں ہمارے سامنے موجود کر دیا. لیکن میں اپنے گھر سے اٹھ کے اس مسئلے تک نہیں آ سکتا. میں اپنے پاس جو زندگی اور میں زندگی گزارنے کے لیے جو مسائل کا پتہ ہونا چاہیے وہ پوچھنے کے لیے اللہ نے عالم میرے گھر کے پاس بھیج دیا ہے، لیکن میں اپنے زبان کو 1.5 انچ کی زبان کو ہلا کے اس مسئلے کو نہیں پوچھ رہا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کیا پتہ کچھ ایسا جواب نہ دے دیں جس سے میں ایسا ہو جاؤں ویسا ہو جاؤں. یا اتنے سارے مسئلے مسائل ہیں جس کو یہاں اسٹوڈنٹس درپیش ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی آ کے پوچھیں. جس طرح ہمیں دنیا میں بیسٹ یونیورسٹی کون سی ہے، کہ کہاں سے میں پڑھ سکتا ہوں، یہ سب معلوم ہو گیا نا.
دنیا کے حصول کے لیے ہم نے کوششیں کر لی، ایجنٹ کے چکر لگائے، ویب سائٹ کے چکر لگائے، انجینئرنگ یونیورسٹیز کے چکر لگائے، پھر معلوم کر لیا. اسی طرح اس چھوٹی سی زندگی کی کامیابی کے لیے جب اتنی محنت کی ہے تو اس آخری زندگی کی کامیابی کے لیے بھی محنت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس کا مولانا نے آخر میں پیغام دیا، اسی کو بس میں آگے تھوڑا سا لے جانا چاہوں گا، جس لیے میں چاہ رہا تھا کہ مولانا صاحب سے ایک دفعہ گزارش کر لوں کہ نماز کے معاملے میں ہم سب سے بہت کوتاہی ہوتی ہے. جیسے مولانا نے خود ارشاد فرمایا کہ، اور ایک حدیث کا حوالہ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو 5 طریقے سے انعام نوازتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کی رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے. اور آج میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اب آخری جو 4 فضائل ہیں وہ تو آخرت میں قبر میں جانے کے بعد سے شروع ہوں گے، لیکن پہلا یہ ہے کہ رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے. تو اس ساری کی ساری محنتوں، مولانا کی جتنی کوششیں ہیں، ساری جتنے بھی بھائی ہیں، بزرگ ہیں، اور جتنے بھی عبدالرحمان بابا صاحب ہیں، وہ سب اس کوشش کی طرف متوجہ ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے اس لندن میں جو بھی مسلمان لڑکے آتے ہیں ان کا ایمان بچا ہے، وہ ایک ایسے ماحول میں جڑے رہیں جس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا آسان ہو، ایک دوسرے کو پکڑ کے مسجد میں لے جانا آسان ہو. اگر ہم کسی کو مسجد گھر میں نماز پڑھتے، پہلے تو اگر کسی کو نماز نہ پڑھتے دیکھیں تو آج چونکہ میرا یقین کمزور ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. آج مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین آ جائے کہ ایک نماز چھوڑنے پہ کیا ملتا ہے بے نمازی کو قبر کے اندر، کہ خچر جتنے بڑے بچھو ہیں جو کہ اس کو ڈسیں گے، اور پھر 70 ہاتھ لمبے ہنستے ہیں جس کو ایک دفعہ ڈسنے سے مردہ جو ہے 70 ہاتھ زمین پہ چلا جاتا ہے. اگر آج مجھے یقین ہو جائے تو میں کبھی بھی، بھلے سے وہ میرا ایسے ہی بس گھر میں روم میٹ ہو، میں اس کو کبھی بھی گھر میں چھوڑ کے نہ آؤں، اس کے پاؤں پکڑ کے اس کو آنکھوں سے آنسو بول کے میں مسجد میں لے کر آؤں. لیکن آج چونکہ میرا یقین کمزور ہے تو میں کسی کو لے کر نہیں آتا. کبھی میں اس طرح دیکھوں کہ میرے دوست ہیں جو کہ لا یعنی گفتگو کے اندر ہیں تو پھر میں ان کو کسی طرح کا ایسا ماحول بنائے ہم اس طرح کہ کسی کو ایک دوسرے کو متوجہ کر دیں کہ بھائی بہترین ذکر تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ہر ٹون جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ اللہ کے یا تو ہمیں عاقبت بنا رہا ہے یا بگاڑ رہا ہے. ہمارے منہ سے اگر کوئی تکبر کی بات سنے تو کوئی حدیث کی طرف متوجہ کر دے کہ دیکھو تکبر صرف اللہ کی چادر ہے. کوئی احسان جتائے تو فرما دے کہ اللہ پاک قیامت کے دن تمہاری طرف متوجہ بھی نہیں ہوں گے اگر تم ایک دوسرے کے اوپر احسان جتاؤ گے. کہ اگر ہمارے خیال میں ایک دوسرے کے اخلاق کو بگاڑنے والی باتیں آئیں، اگر کوئی کسی سے غلطی ہو جائے تو کسی کو معافی مانگنے کی طرف پہل کروانے کے لیے ایک ماحول بن جائے کہ بھائی جو پہلے معافی مانگے گا، جو صلح میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. کتنے اخلاق ہیں، ماں باپ کی کتنی زیادہ ذمہ داریاں ہیں، کتنے حقوق ہیں جو اس طرف متوجہ کرتے رہیں. اگر آنکھوں سے کسی بدنگاہی میں پڑے ہوئے کسی مسلمان بھائی کو دیکھیں تو وہ متوجہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو ان چیزوں سے بڑھو. اللہ پاک نے جو بدنگاہی کرتی ہیں جو آنکھیں وہ اللہ پاک کے دیدار سے محروم رہیں گی، وہ گناہوں پہ دلوں پہ دھبے پڑتے ہیں. اسی طرح سماعتوں میں کوئی کسی کو گانا سنتے ہوئے دیکھے، فلمیں میں ڈوبتا ہوا دیکھے تو ایک دوسرے کو محبت سے متوجہ کرے کہ بھائیوں ان کانوں سے قرآن کو سننا ہے اگر جنت میں تو پھر ان کانوں کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو مختصر یہی ہے کہ آج ہم اس محفل کو خالی ہاتھ نہ جائیں. بیان تو ماشاءاللہ ہم سنتے ہیں اور سنیں گے اور سنتے رہیں گے، لیکن جیسے مولانا مفتی صاحب نے بھی عرض کیا، مولانا سہیل نے بھی عرض کیا کہ اٹھنے سے پہلے ایک نیت کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے. اور توبہ کی شرائط میں ہے کہ اپنے کیے ہوئے پہ ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے پہ عزم ہو کہ انشاءاللہ جو ہو گیا اللہ پاک اس کو معاف فرمائے. انشاءاللہ زندگی میں آئندہ کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہوتی ہو. اور انشاءاللہ ہر کام ہم پوچھ کے علماء کرام سے وہ کریں گے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہوتا ہو. اگر ایسا ہو جائے گا انشاءاللہ تو یقیناً ہم دیکھیں گے کہ اللہ پاک ہمارے دنیاوی مسائل کو بھی حل فرما دیں گے اور آخرتی مسائل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیں گے. اور آخر میں چلتے چلتے مولانا کی اجازت سے ایک علامہ اقبال صاحب کے وہ کچھ اشعار ہیں آخر میں جو میں مولانا کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا کہ اگر ہم انشاءاللہ سچے دل سے یہاں توبہ کر کے اٹھیں گے اور اپنے آنے والی زندگی کے لیے انشاءاللہ نئے عزم کے ساتھ اٹھیں گے کہ ہماری زندگی میں چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو، جو بھی مسئلے مسائل ہیں، چاہے جاب کے ہیں چاہے کچھ بھی ہیں، علماء سے پوچھ کے انشاءاللہ اس کو حکمت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں اللہ پاک برکت فرمائیں گے. جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، مجھے یقین ہے کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اور پھر جبھی خاک حرم سے